بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کی حقیقت کو بہت صاف طور سے بیان فرما دیا. ایسے حکیمانہ انداز میں بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اس آیت پر غور کر لے تو اسے دنیا کی حقیقت پتہ چل جائے. جو ہم راتوں دن اسی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، آخرت کو بالکل فراموش کیے ہوئے ہیں. اگر اس آیت کریمہ کے اندر تدبر کیا جائے اور غور و فکر کیا جائے تو یہ انسان سمجھ جائے گا کہ ہم کتنے بڑے بے وقوف ہیں. اللہ رب العزت اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے لوگو، جان لو کہ بلا شبہ دنیاوی زندگی لہو و لعب ہے اور آپس میں فخر کرنے کا سامان ہے. کبھی یہ فخر کرنا مال کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی یہ فخر کرنا اولاد کی زیادتی کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے میری اتنی زیادہ اولاد ہے، میری اتنی زیادہ اولاد ہے. تو یہ فخر کرنا بعض مرتبہ مال کے اعتبار سے ہوتا ہے اور بعض مرتبہ اولاد کی کثرت کے اعتبار سے ہوتا ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو لوگ دنیا کو بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں،
وہ سن لیں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں مثال کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بارش برسے اور اس کے بعد کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں اور پیداوار اچھی ہو تو کاشتکاروں کو کتنی اچھی وہ کھیتیاں معلوم ہوتی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اگر وہ خشک ہو جائے اور پھر وہ چور چور ہو جائے اور دیکھنے میں زرد معلوم ہونے لگے تو پھر کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ دنیا جو بہت زیادہ رنگین معلوم ہو رہی ہے اور اس انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہی سب کچھ حقیقت ہے، لیکن یہ ٹھیک اسی سرسبز و شاداب والی کھیتیوں کی طرح ہے کہ جب اس پر ہوائیں چل جائیں گی اور یہ زرد معلوم ہونے لگے گی اور پھر یہ دنیا چور چور ہو جائے گی اور یہ فنا ہو جائے گی، جیسا کہ وہ کھیتی فنا ہو جاتی ہے اور جیسا کاشتکار کو بعد میں افسوس ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس دنیا میں بسنے والے اس دنیا کے محبین کو افسوس ہوگا جب اس دنیا سے رخصت ہو کر وہ آخرت کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے آغاز میں بھی اسی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کے مالک ہیں۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کو بتلایا کہ اللہ ایک ہے، اور دوسری آیت میں پروردگار عالم نے اس بات کو بتلایا کہ وہ اللہ ایک ہونے کے ساتھ ساتھ مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی پہلی آیت میں وحدانیت کو بتلایا اور دوسری آیت میں رسالت کو بتلایا۔ یہ رسالت کا پتہ کیسے چلے گا؟ تھوڑا غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحیم ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بندے کو اندھیر نگری میں اللہ تعالیٰ نہ چھوڑے، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے، اس کے صحیح راستے کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرمائے۔ اور پروردگار عالم نے اپنی رحمت کو دکھلایا، اپنی شفقت کو دکھلایا، اپنی مہربانی کو دکھلایا، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ وہ میرے بندے کو صحیح راستہ دکھلا سکیں اور ضلالت و گمراہی کے عمیق دلدل سے نکال کر کے ایمان کی انوار و تجلیات کو ان کے قلوب میں پیوست کر سکیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت کے پیش نظر اور اپنے بندوں پر مہربانی کے پیش نظر ان کے ضلالت و گمراہی سے ان کو نکال کر کے ایمان کی طرف ان کو پھیرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کا انتظام فرمایا۔ سب سے اخیر میں ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ وہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، تو کیا وہ آج اس دنیا کا مالک نہیں، اللہ تعالیٰ آج کا بھی مالک ہے اور روز جزا یعنی آخرت کا بھی مالک ہے، بدلے کے دن کا بھی مالک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اس لیے نہیں فرمایا کیونکہ اس دنیا کے اندر اللہ نے ظاہری اعتبار سے اپنے بندے کو مالک بنا کر رکھا ہے۔ اس لباس کے ہم مالک ہیں، جوتے چپل کے ہم مالک ہیں، اپنے موبائل اور قلم کے ہم مالک ہیں، اور اس مکان کے ہم مالک ہیں۔ تو کوئی عہدہ کا لیا ہوا ہے، تو کوئی اقتدار کو سنبھالے ہوئے ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر داخلہ ہے، کوئی وزیر خارجہ ہے، یہ سب اللہ نے اس بندے کو مالک بنا دیا ہے۔ اس لیے ظاہری اعتبار سے یہ بندہ مالک ہے، لیکن روز جزا کا مالک اللہ ہے، ظاہری اعتبار سے کہ کوئی بندہ بھی اس کا مالک نہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے روز جزا کا تذکرہ فرمایا، مالک یوم الدین۔ اور اس آیت میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اپنی رحمت اور شفقت کو بتلایا، صرف اس وجہ سے تاکہ میرے بندے میری طرف دوڑ کر آئیں، لیکن ساتھ ساتھ اتنا حوصلہ پیدا نہ کر لیں کہ وہ اللہ نہایت مہربان ہے، نہایت رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے گا۔ ہم کتنے بھی گناہ کرتے رہیں، کتنی بھی نافرمانیاں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ نہیں، پروردگار عالم نے اسی وجہ سے فرمایا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ تمہارے ہر عمل کا حساب لے گا اور اسی کے اعتبار سے فیصلہ فرمائے گا۔ تو اس دنیا کے اندر ظاہری اعتبار سے ہم سب کو اللہ نے مالک بنایا، لیکن روز جزا کا مالک صرف اللہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کما بدأنا اول خلق نعید، کہ جس طریقے سے اول مرحلے میں نے تم کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا، تمہارے جسم کے اوپر لباس نہیں تھا، تم کسی چیز کے مالک نہیں تھے، تم کچھ سوچنے اور سمجھنے کی لیاقت نہیں رکھتے تھے۔ جب دوبارہ میں پیدا کروں گا تو ٹھیک اسی طرح تم کسی چیز کے مالک نہیں ہوگے، نہ اپنے لباس کے مالک ہوگے، بالکل برہنہ پیدا کروں گا اور دوبارہ اسی طرح تم کو زندہ کھڑا کر دوں گا۔ کیوں؟ حساب و کتاب لینا ہے۔ یہی تو وجہ ہے پروردگار عالم کل قیامت کے دن بندوں سے سوال فرمائیں گے، بتلاؤ لمن الملک اليوم، دنیا کے اندر بادشاہت کسی اور کی تھی، حکمرانی کوئی اور کر رہا تھا، اے میرے بندو ذرا بتلاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، کس کی حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم، تمام لوگ کہیں گے للہ الواحد القہار، پروردگار عالم کی حکومت ہے جو ایک ہے اور قہار ہے۔ تو اس دنیا کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ قاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، اور روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے ایک صحابی کی بینائی جانے لگی۔ لوگ افسوس کرنے کے لیے اور عیادت کرنے کے لیے ان کے پاس تشریف لائے، لانے کے بعد بہت افسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی بینائی جا رہی ہے، بہت ہی رنج و الم کی کیفیت تھی،
جب اس صحابی کو پتہ چلا لوگ میری عیادت کے لیے تشریف لائے ہیں اور میری آنکھ کی بینائی جا رہی ہے، لوگوں کو افسوس ہو رہا ہے، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس صحابی نے کہا کہ دیکھو، تمہیں میری آنکھوں کے جانے پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ آنکھیں اس وقت جاتی جب مدنی آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے تو مجھے افسوس ہوتا۔ جب آپ کی ذات اقدس اس دنیا میں نہ رہی تو میری آنکھوں کی بینائی جاتی ہے، جانے دو، مجھے اس کا بالکل افسوس اور غم نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خود یہ سنا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جس کی اللہ نے جو عظیم نعمت عطا کی ہے، یعنی آنکھیں، اگر اللہ تعالیٰ اس کو لے اور کوئی صبر کرے تو پروردگار عالم اس کے بدلے اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ مجھے جنت کی ضرورت ہے، ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ اگر آنکھیں چلی گئیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں کو بالکل افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ تھے، ان کو بڑی تمنا تھی کہ میں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں۔ بعض بزرگوں کو تمنا ہوا کرتی ہے، اور بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے اعمال کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ میں اتنی بدعمالیوں میں مبتلا ہوں، میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ تو دو قسم کے بزرگ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ والے تھے، ان کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں۔ ایک رات خواب میں مدنی آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ زیارت فرماتے ہیں، اور اسی خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ میری آنکھوں کی بینائی اب سلب ہو جائے، اس لیے کہ آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کسی اور کے چہرے پر میں اپنی نگاہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر دعا فرمائی، اور ان بزرگ کی آنکھوں کی بینائی سلب ہو گئی۔ تو ایسے بھی عشاق ہوا کرتے تھے، آخر کیوں؟ ان کے دلوں پر اللہ نے اس دنیا کی حقیقت کو منکشف فرما دیا تھا، انہوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کفار کو ایک گھونٹ بھی عطا نہیں فرماتا۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة، کہ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کفار کو ایک گھونٹ بھی عطا نہیں فرماتا، لیکن اس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں۔ اسی وجہ سے تو ہم دیکھتے ہیں
کہ جو اللہ کا جتنا بڑا نافرمان ہے اس کے پاس اتنی زیادہ دنیا ہے، وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ خوش و خرم کی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ طرح طرح کی اللہ کی نعمتوں سے استفادہ اٹھا رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ازواج مطہرات سے کچھ ناچاقی ہوئی تو آپ اپنے حجرے کے بالا خانے میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آرام کرنے لگے اور اپنے وقت کو گزارنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ کھجور کی چٹائی تھی۔ جب آپ اٹھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر پر اس چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں، یہ سردار دو جہاں ہیں، اور ان کے مقابلے میں قیصر و کسریٰ یہ اللہ کے نافرمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کتنے آرام سے رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ کتنی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جبکہ یہ سردار دو جہاں یہ چٹائی پر لیٹے ہوئے اور ان کے جسم اطہر پر اس چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس دل کے حالت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر، کیا تم ابھی تک یہی سوچ رہے ہو؟ سنو، تلک قوم عجلت لہم طیباتہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ ایسی قوم ہے کہ جن کے لیے ان کی اچھی چیزوں کو ان کو عطا کر دیا گیا اس دنیاوی زندگی میں۔ بتلانا مقصد یہ تھا کہ جتنی اچھی چیزیں ان کے لیے ہو سکتی تھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ان کو عطا فرما دیا۔ اب ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں جنت کو سجا رکھا ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نعمتوں کو مہیا کر رکھا ہے۔ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ یہ کافروں کا چلنا پھرنا اور ان کا دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ ہونا اور دیگر ممالک پر قبضہ کر لینا، ان کفار کے اس عمل اور دخل سے تم دھوکے میں نہیں پڑنا۔ ان کفار کے ان ساز و سامان کو دیکھ کر کہیں تم دھوکے میں نہیں پڑ جانا۔ سن لو، متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سا سامان ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں، یہ بس مختصر سا سامان ہے، اس دنیا کے اندر یہ فنا ہو جانے والا ہے۔ ثم مأواہم جہنم، جب یہ اس دنیا کو پار کر کے آئیں گے تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اپنے بندوں کو اس دنیاوی زندگی کے سلسلے میں بتلایا کہ اس دنیاوی زندگی کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ بس یہ ایک پردہ ہے جو ہمارے سامنے لگا ہوا ہے،
آج یہ پوری دنیا اسی پردے کو حاصل کرنے کی فکر میں ہے۔ اس پردے کے پیچھے کیا ہے، یعنی جو آخرت کی زندگی ہے، اس کی طرف ہماری نگاہیں نہیں جاتی کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس لیے آخرت کی طرف بھی اپنی توجہ کو مبذول کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہم پورے دن اور رات اسی دنیا کی فکر میں رہتے ہیں، ہمیں آخرت کی طرف بھی اپنی توجہ کو دوڑانا چاہیے اور اپنی توجہ کو مبذول کرنا چاہیے، اور اس کی کامیابی کے لیے نیکیوں کے انبار لگانے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کر کر کے ثواب کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آج جو انسان بیمار گرتا ہے، جب آخرت کا نقشہ اس کے سامنے آتا ہے تو جا کر پھر اس سے پوچھو اس کے دل میں کیا کیا خیالات گزرتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے ایسا اصول مقرر فرمایا تاکہ کسی مسلمان کو زیادہ تکلیف نہ ہو، عیادت کے سلسلے کو شروع کیا کہ اگر ہمارا کوئی بھائی بیمار ہو جائے تو دوسرا بھائی اس کی عیادت کے لیے پہنچے اور اس کی عیادت کرے اور تسلی آمیز کلمات کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں جب کوئی بیمار ہوا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور اس بیمار کے سرہانے بیٹھ جاتے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ مدنی آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک بہ، کہ میں سوال کرتا ہوں اس اللہ سے جو نہایت عظمت والے ہیں، جو عرش عظیم کے رب ہیں، اے اللہ تو اس کو شفا دے دے۔ 7 مرتبہ سرہانے بیٹھ کر یہ دعا فرماتے، اور اس حدیث کے اگلے جملے میں یہ بات موجود ہے کہ اس دعا کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر اس کی موت مقدر نہیں تھی، اس کے علاوہ چاہے کتنی بیماریاں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اس دعا کو ہر کوئی یاد کر لے، جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جائے اس کے سرہانے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ پروردگار عالم اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک بہ، یہ مختصر سی دعا ہے، اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے۔ عیادت کا مناسب طریقہ بھی ہے۔ عیادت کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ میں جس مریض کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، کیا وہ وقت مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے۔ آپ ایسے وقت اس کی عیادت کے لیے تشریف نہ لے جائیں جس وقت اس کے راحت اور آرام کا وقت ہے، ورنہ عیادت کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ عیادت کا مقصد کیا ہے؟ عیادت کا مقصد یہ ہے کہ مریض کو آرام پہنچ جائے، چاہے آپ اپنے مال کے ذریعے اس کو آرام پہنچائیں، چاہے آپ اپنی جان کے ذریعے اس کو آرام پہنچائیں، چاہے آپ دعا کے ذریعے اس کو آرام پہنچائیں، چاہے آپ تسلی آمیز کلمات کے ذریعے اس کو آرام پہنچائیں۔ عیادت کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ جب عیادت کرنے والا عیادت کے لیے نکلتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے، نفرتیں اتنی پھیل گئی ہیں کہ ہمارا
ہم بیمار پرسی کے لیے اور عیادت کے لیے اس کے گھر بھی تشریف نہیں لے جاتے، جائے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کا تعاون کیا جائے، اس کو تسلی دی جائے، اور زیادہ جا کر بیمار کو گھبروا دیتے ہیں اور بیمار بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آداب عیادت کو بھی سیکھا جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ بعض مرتبہ انسان کو ایسی بیماری پیش آتی ہے کہ اس کو یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے، ملاقات کرنے میں اس کو دشواری محسوس ہوتی ہے، تو پھر زبردستی ملاقات کرنا یہ بھی شریعت کا منشا نہیں ہے۔ زبردستی ملاقات نہ کی جائے۔ عیادت کے ثواب کے حصول کے لیے ملاقات کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کے رشتہ داروں سے خیر اور خیریت پوچھ لیجئے، اس کے بعد دعا کر دیجئے، آپ عیادت کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے اور آپ کو اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا فرما دے گا۔ لیکن آج آداب عیادت کو نہ سیکھنے کی وجہ سے جو عبادت بن سکتا تھا وہ گنہگاری کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو فقہاء و محدثین میں ان کا نام آتا ہے، جب وہ بیمار ہوئے اور مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ جب یہ حضرت بغداد میں تشریف لائے تو ان کے اتنی زیادہ گرویدہ لوگ تھے، اتنی زیادہ محبت کرنے والے لوگ تھے، اتنی زیادہ چاہنے والے لوگ تھے کہ جب یہ بغداد میں اپنے قدم رکھتے ہیں تو اتنی کثیر تعداد میں لوگ استقبال کے لیے حاضر ہوتے ہیں کہ حضرت کو چھینک آتی ہے اور حضرت اپنی زبان سے الحمدللہ کا الفاظ نکالتے ہیں اور پوری عوام یرحمک اللہ کہتی ہے۔ ایسا شور برپا ہوتا ہے کہ بغداد کا جو بادشاہ تھا وہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ فوراً اپنے خدام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو کہیں ہمارے دیار پر دشمن حملہ کرنے تو نہیں آ رہا ہے۔ خدام جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، آ کر اطلاع دیتے ہیں نہیں دشمن تو نہیں آیا ہے، ایک عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے نامی ایک شخص آیا ہے۔ اس شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، اس کے جواب میں لوگوں نے یرحمک اللہ کہا۔ یہ اس شور کی آواز ہے۔ کیسے بزرگ تھے اور ایک ایک سنت پر کیسا عمل تھا۔ بتلانا مقصد یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تو لوگ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے آنے لگے۔ ایک بیچارے صاحب تھے، بہت زیادہ معتقد تھے، وہ آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے، جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ حضرت پریشان ہونے لگے، ایک تو بیماری کی تکلیف ہے اور ایک صاحب اور آ کر سر پر سوار ہیں، جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ حضرت کروٹیں بدلنے لگے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ حضرت کو تکلیف ہو رہی ہے اور چلا جائے، لیکن بیچارہ بہت زیادہ معتقد تھا، وہ نہیں سمجھ سکا اور بیٹھا رہا۔ پھر حضرت نے دوبارہ ایک بات کہی تاکہ اب سمجھ جائے اور چلا جائے۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو، ایک تو مجھے خود بیماری کی تکلیف ہے اور عیادت کرنے والوں کو آداب عیادت کا پتہ نہیں اور چلے آتے ہیں عیادت کرنے کے لیے، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو بیچارے نے سمجھا کہ حضرت کو عیادت سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس صاحب نے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں دروازے کو بند کر دوں تاکہ کوئی عیادت والا تشریف نہ لائے۔ حضرت نے کہا کہ اچھا دروازہ بند کرنا لیکن باہر سے جا کر بند کرنا۔ یعنی جب آداب عیادت کا پتہ نہیں ہوتا تو یہ انسان جو ثواب کا کام تھا اس کو گنہگاری کا سبب بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کے آقا سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آداب عیادت کو سکھلایا اور اپنی زبانی ارشاد فرمایا، من عاد منکم فلیخفف، جو شخص بھی تم میں سے عیادت کرے وہ مختصر عیادت کیا کرے، جائے اور خیر خیریت پوچھے،
اور جو بھی تعاون کر سکتا ہے اس کا تعاون کرے، اس کے بعد چلا آئے۔ زیادہ دیر اس بیمار کے پاس بیٹھنے کی اور اس کو زحمت دینے کی اور اس کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے اجازت لے لی جائے پھر عیادت کی جائے۔ تو بتلانا مقصد یہ تھا کہ دنیاوی زندگی جب یہ انسان بیمار ہوتا ہے، جب آخرت کا منظر اس کے سامنے آتا ہے تو اس کے دل سے جا کر پوچھو اس دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ میرے بھائیو، وقت گزرتا جا رہا ہے، ہماری عمریں طویل ہوتی جا رہی ہیں۔ ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے واسطے آخرت کے ذخیرے کو جمع کر لیں، ورنہ کوئی بھی انسان جو بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچا ہے اور جس کی بھی خواہشات ختم ہو چکی ہیں، جس کے بھی ہاتھ اور پیر جواب دے چکے ہیں، ان سے جا کر کے پوچھو، ان کو اپنی سابق زندگی پر افسوس ہوا کرتا ہے۔ اس لیے نوجوانی کے عالم میں اپنی آنکھوں کو کھول لیجئے اور اللہ والے بن جائیے اور جنت کو حاصل کرنے کی فکر کر لیجئے۔ پروردگار عالم ہم سب کو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔